رنج و غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ مومنو آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، اور انعام اتنا بڑا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے ہی لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی۔ اللہ نہ چاہے جس پر رحمت، کون رحمت لے سکتا، مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ، مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی؟ تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمالی، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی۔ اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ آئے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے، کئی بار ہم نے سنا ہوگا۔ ایک عظیم خاندان کی یاد،
بہت زور سے، بڑی زور و شور سے دنیا بھر میں اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عظیم خاندان ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان۔ حضرت ابراہیم کی یاد ہے، حضرت اسماعیل کی یاد ہے، بی بی ہاجرہ کی یاد ہے۔ مسلمان حج کو جا رہے ہیں، اس میں بھی حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادیں ہیں، اور جب قربانی کرتے ہیں تب بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادیں ہیں۔ کیا خاندان ہے! مگر ان واقعات سے جو آج بیان میں سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا، اور اس کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ وہ آگے بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا نمرود۔ یاد رہے کہ دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 ایمان والے تھے، 2 غیر مسلم تھے۔ جو ایمان والے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور 2 جو غیر مسلم تھے، بے ایمان تھے، اس میں ایک تھا نمرود اور دوسرا فرعون۔ اچھا، اب نمرود جو تھا وہ بڑا ہی بدبخت تھا۔ ایک تو خدائی کا دعوے دار بھی ہو جاتا تھا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی طرف بلانے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کی بات مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا، سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے، تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس کو مار دیا، کہا کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا اللہ وحدہ لا شریک پر، ایسا یقین سبحان اللہ۔ اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اچھا، وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے۔ ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی، اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا۔ دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی۔ سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں، مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی، تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا۔ تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں۔ تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ اب یقین کا لیول تو دیکھیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے، اس نے دیکھا ہے، اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ دو چلے پاوا ہوں، اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے۔ یہ کیسا یقین تھا، مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا، ذرا سمجھیے گا بات کو، اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں۔ مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا، عقل بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے، جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے۔ مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد، ایسا نہیں فوراً، کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی، حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے۔ نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے۔
وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا، اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا. حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے. تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے، مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ کی نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا. اللہ اکبر. اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے، یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے. تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے. تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا. جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا، اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا. یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا، مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین، بلیف، اللہ پر بھروسہ. اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition، ایمان وہ چاہیے، یقین وہ چاہیے. اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی، آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی، مگر پرابلم یہ کہ یہ بھروسہ کہاں ہے، وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگ بگا گئے ہم لوگ، ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے ہیں. اللہ اکبر. آئیے ایک اور واقعہ سنتے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا. بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے. آپ کے دور میں آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو. تابعی، سبحان اللہ. وہ تابعی بزرگ تھے، یمن میں رہتے تھے. آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو، یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات، سنی انسنی کر دی. اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، حکم دے دیا. آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا، گلزار کیا تھا، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی. بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے. اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت، اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرقی ہو جائے گا. تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں. تو آپ کو یمن سے نکال دیا. آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. بات یقین کی ہے، بات ایسے کس کو کہتے ہیں، ایمان کی ہے. آج تو پرابلم یہ، آج ہمیں کوئی سوال کر دے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا. اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ ایک ہے، اللہ واقعی موجود ہے، اللہ کہاں ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں. اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے، علماء کی صحبت ہے نہیں. آپ سمجھیے بات کو، اس وقت جو ماحول ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ، ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے. مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے.
اور اچھا جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتا ہے، ان کو پتا ہے ان کو کیسے بہکانا ہے، ان کو پتا ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے۔ تو خدا را یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ، ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے، اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے، اب اور کتنے خطرناک ہو گئے۔ آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں۔ کیا محاورہ استعمال کیا ہے، آنکھ میں جب کاجل لگا ہو تو کون نکال سکتا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے، لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی تھی۔ یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا، اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے۔ پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا۔ یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا۔ بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہاں بالکل کرتا ہوں۔ کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا، آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا، ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں، یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے، ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے۔ لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا، اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا۔ بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے، حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، تو آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ، مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اسی نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے۔ آئے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے، اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے۔ اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، کہا اب خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟
حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے۔ اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں، بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے۔ آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے؟ یقین ہی نہیں ہے کسی کو، تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو، ہر وقت فکروں میں گھرا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں، اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں۔ کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین۔ آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، آقا فرماتے ہیں، نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے، ویہلک آخر هذه الامه بالبخل والعمل، اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے۔ پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی۔ کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے، زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائی، یقین نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے۔ بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بے یقینی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے۔ اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔ کوئی لندن پیرس کے ساتھ خواب